قریب 20-22 گھنٹے سفر کرنے کے بعد میں احمد نگر پہنچا اور ایک ٹھیک ٹھاک ہوٹل میں کمرہ لے لیا۔ میرا اہم مسئلہ ان ممنوعہ حدود میں داخل ہونا تھا جہاں بریگیڈ ہیڈ کوارٹر اور ڈویژن ہیڈ کوارٹرز تھے۔ ٹریننگ کے علاقے میں داخل ہونا اول تو فضول تھا اور دوسرے تقریباً ناممکن تھا۔ بریگیڈ ہیڈ کوارٹر اور پھر اس کے توسط سے ڈویژن ہیڈ کوارٹر میں پہنچنے کے لیے میں نے اپنی بلینڈڈ چائے کا سہارا لیا اور دونوں جگہوں پر 21C اور ایڈوز تک پہنچ گیا اور لنگر کے لیے اپنی چائے پیش کی۔ میں نے انہیں اپنا بمبئی کا نیو ناگپاڑے کا ایڈریس کارڈ دیا۔ یہ بزنس کارڈ میں نے دہلی ہی سے بنوا لیے تھے اور احمد نگر میں ہوٹل میں رہائش کا بھی بتا دیا۔ مجھے یقین تھا کہ میری چائے کی کوالٹی اور قیمت ان کے لیے باعث کشش ہوگی۔ دونوں ہیڈ کوارٹرز میں جاتے ہوئے میں نے ڈویژن اور ریجمنٹ نشانوں سے ان کی شناخت کی۔ وہ سب تقریباً ایک ہی ڈویژن کے بریگیڈ اور ریجمنٹس کے تھے۔ اب مجھے تلاش تھی ٹریننگ لینے والوں کی۔ شام کو میں شہر میں گھومنے نکل گیا۔ میں نے سائیکل رکشہ لیا اور سارا شہر گھمانے کا کہا۔ ٹریننگ سینٹر کی جانب جہاں شہر کی حدود ختم ہو جاتی ہیں وہاں چھاؤنی سے باہر شراب خانے موجود تھے جہاں میں نے فوجی جوانوں کو اندر جاتے اور باہر نکلتے دیکھا۔ میں ایک شراب خانے میں داخل ہوا۔ وہاں کچھ مختلف ریجمنٹوں کے نشان لگائے ہوئے فوجی موجود تھے۔ پاکستان میں ٹریننگ کے دوران چونکہ مجھے بھارت کی تمام ڈویژنوں، بریگیڈز اور ریجمنٹوں کے نشان ازبر کرائے گئے تھے، اس لیے میں نے فوراً پہچان لیا کہ یہ سب مختلف ٹینک ریجمنٹ کے جوان ہیں۔ بھارت میں اس وقت فوجیوں کو ہر روز راشن میں 2 اونس شراب مفت ملتی تھی۔ ظاہر ہے کہ صرف 2 اونس شراب سے ان کا نشہ پورا نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے چھاؤنی کے گرد شراب خانے بنے ہوئے تھے جہاں دیسی شراب ملتی تھی اور وہیں پر یہ فوجی اپنی بقیہ طلب پوری کرتے تھے۔ میں نے ان شراب کے نشے میں جھومتے ہوئے فوجیوں سے اپنے مطلب کی باتیں اگلوانے کا منصوبہ بنایا اور واپس لوٹ آیا۔ اگلے دن پھر میں 21C اور ایڈوز کے دفاتر میں گیا۔ میری چائے کے نمونے بھی وہاں پڑے ہوئے تھے۔ دونوں جگہوں سے مجھے کہا گیا کہ 1 مہینے کے اندر وہ فیصلہ کریں گے کہ میری چائے خریدی جائے یا نہیں، اور اگر فیصلہ میرے حق میں ہوا تو مجھے مسلسل چائے کی سپلائی جاری رکھنے کے لیے زر بیعانہ بھی دینا ہوگا۔ میرے ساتھ باقاعدہ معاہدہ کیا گیا اور میں کب سے سپلائی شروع کروں۔ دفتر کے کلرکوں وغیرہ کی گفتگو سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ ڈویژن ہیڈ کوارٹرز میں ایڈوز اور بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز میں وہاں ڈویژن کے تحت نہیں تھا۔ 21C اور ایڈجوینٹ سے رابطہ بڑھانا یا یوں کہہ لیجئے کہ انہیں خوش کرنا لازمی ہوگا، تب ہی مجھے کانٹریکٹ مل سکے گا۔ میں نے ایڈوز کے دفتر کے ایک ذرا زیادہ ہی کھلنڈرے قسم کے کلرک کو اپنے ہوٹل میں شام کو گپ شپ کرنے کے لیے دعوت دی۔ اس نے ہوٹل میں آنے سے تو معذرت کر لی کیونکہ شہر میں کئی کہبہ خانے ہونے کی وجہ سے فوجیوں کے لیے اکثر علاقے آؤٹ آف باؤنڈ تھے اور FIU اور ملٹری پولیس والے فوجیوں کو ان ممنوعہ علاقوں سے پکڑنے کے لیے گھومتے پھرتے تھے۔ ایک فوجی کلرک کو شہر کے ایک ہوٹل میں ایک اجنبی سویلین کے ساتھ دیکھ کر وہ شک کر سکتے تھے۔ میں نے اسے کہا کہ پھر چھاؤنی کے باہر شراب خانوں میں سے کسی ایک پر مل لے۔ وہ مان گیا اور مجھے ایک شراب خانے کی لوکیشن سمجھائی کہ وہاں 8 بجے شام ملے گا۔ اسے دعوت دینے سے میرا ایک مقصد تو حل ہو گیا کہ میں ان شراب خانوں میں اجنبی بن کر نہ جاؤں بلکہ کوئی فوجی بھی میرے ہمراہ ہو۔ ایک بار وہاں متعارف ہو گیا تو پھر وہاں دوسروں سے اپنے مطلب کی باتیں اگلوانے میں زیادہ دشواری پیش نہیں آئے گی۔ شام 7:45 بجے میں اس شراب خانے جا پہنچا اور باہر ٹہلنے لگا۔ دروازے سے اندر دیکھا تو وہ پہلے ہی سے بیٹھا ہوا تھا۔ میں اندر اس کی ٹیبل پر گیا۔ اس نے پرتپاک خیر مقدم کیا اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ آرڈر دیتا میں نے ویٹر کو سب سے اچھی شراب کی بوتل لانے کو کہا۔ چند لمحوں تک اس نے رسمی سا احتجاج کیا جس پر میں نے اسے کہا کہ تم فوجی ملازم پیشہ اور قلیل تنخواہ پانے والے ہو جبکہ میں کاروباری آدمی ہوں۔
اسی دوران اس کے 2-3 واقف کار بھی آ گئے، انہیں بھی میں نے اپنی ٹیبل پر بلوا لیا۔ شراب خانے کے اس ہال میں مختلف ٹینک ریجمنٹوں کے جوان اور NCO موجود تھے اور بہت غل غپاڑے مچا رہے تھے۔ مجھے ایک ایسے ہی تو ماحول کی تلاش تھی، میں خاصا چوکنا بھی تھا، لہٰذا اس رات سوائے ادھر ادھر کی باتوں اور ہنسنے ہنسانے کے اپنے کام کی کوئی بات نہ کی۔ وہاں پر ہی معلوم ہوا کہ اس شہر کا یہ سب سے معقول شراب خانہ ہے اور تمام شراب خانے رات 12 بجے لازمی بند ہو جاتے ہیں۔ کھانے کے لیے بھی سب کی پسند کا آرڈر میں نے ہی دیا، اور جب ہم اٹھے وہ 3 بوتلیں ڈھکار چکے تھے۔ اکا دکا رکشے آ رہے تھے، وہ اپنی ترنگ میں چھاؤنی کی طرف چل دیے، جبکہ میں ایک رکشے پر سوار ہو کر ہوٹل کی طرف نکلا۔ وہاں کا ماحول دیکھ کر میں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ اگلی شام سے میں اپنے کام کا آغاز کر دوں گا۔ اگلے روز میں 7 بجے شام وہاں پہنچ گیا۔ اس وقت بھی شراب خانے میں خاصے گاہک موجود تھے۔ گزشتہ رات کی بڑی ٹپ کی وجہ سے ویٹر نے مجھے بڑی خوش اخلاقی سے ایک خالی ٹیبل پر بٹھایا اور عمدہ شراب کی بوتل لے آیا۔ تھوڑی دیر میں گلاس ہاتھ میں تھامے اٹھا اور ایک ٹیبل کے پاس سے گزرتے ہوئے جان بوجھ کر لڑکھڑایا اور گلاس ایک فوجی پر انڈیل دیا۔ اس ٹیبل پر 5 فوجی بیٹھے تھے۔ وہ مجھے گھورنے لگے۔ میں نے معذرت کی، مسکرایا اور پھر کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولیں، میں نے کہا، بمبئی سے آیا ہوں اور آپ ہی کی چھاؤنی میں ایڈوز سے کاروباری سلسلے میں مل چکا ہوں۔ آپ کا مہمان ہوں، لیکن اب آپ 5 میرے مہمان ہیں۔ شرابی انداز میں نے بیرے کو کہا کہ وہ میری ٹیبل سے میری بوتل اور 2 مزید بوتلیں اسی ٹیبل پر لے آئے۔ ہر جگہ پر نچلے رینک کے فوجی اور عموماً محدود سوچ رکھتے ہیں، اور جب ایڈوز، جو کہ لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے کا ہوتا ہے، سے ملنے والا کاروباری شخص ایسے رینک میں بے تکلفی سے بیٹھ جائے تو وہ خاصے مؤدب ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے پہلے تو میرا مہمان بننے سے انکار کیا، لیکن جب میں نے بے تکلفی سے انہیں یار یار کہنا شروع کیا تو ان کی جھجک کچھ ختم ہوئی اور خاصا دوستانہ ماحول پیدا ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں نوبت یہاں تک پہنچی کہ وہ میرے ساتھ ٹھٹھا مذاق کرنے لگے۔ میں نے نہایت ہوشیاری سے گفتگو کا رخ اپنی چائے کے کاروبار، بھارتی بنگال کی چائے اور پھر سابقہ مشرقی پاکستان سے چائے بھارت اسمگل ہونے کی طرف پھیرا۔ میں نے انہیں کہا کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آیا کہ ہماری فوج نے پاکستانی فوج سے ڈھاکہ میں ہتھیار ڈلوائے، اور بجائے اس کے کہ پورے مشرقی پاکستان پر قبضہ کر لیتے تو اکھنڈ بھارت کا آدھا خواب تو سچ ہی ہو جاتا اور ہمارے دیش کی سرحدوں پر وسعت بھی آ جاتی۔ اس کی بجائے آپ 90,000 پاکستانی فوجیوں کو قیدی بنا کر لے آئے۔ نامعلوم پاکستان انہیں واپس لے گا بھی یا نہیں۔ اب وہ محض ہم پر خوراک وغیرہ کا بوجھ بن کر ہی رہ گئے ہیں۔ وہ ہنسنے لگے۔ ان میں سے ایک جو ذرا سمجھدار دکھائی دیتا تھا وہ بولا، صاحب، ہم نقصان میں ہرگز نہیں بلکہ فائدے میں ہیں۔ 90,000 پاکستانی فوجی ہماری قید میں ہیں۔ اس شکست سے باقی ماندہ مغربی پاکستان کی کمر ٹوٹ چکی ہے، اور آپ کو ہم بہت جلد دکھائیں گے کہ یہ بچا کچا پاکستان بھی ہمارے قبضے میں آ جائے گا۔ میں اجنالے کا رہنے والا ہوں اور فوج میں 9 سال سے ٹینک ریجمنٹ میں ہوں۔ ہم شرناتھی ہیں اور پشاور کے رہنے والے ہیں۔ میرے سورگ باشی پتا بھی فوج میں تھے، وہ 65 کی جنگ میں امر ہو گئے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ مشرقی پاکستان کے مقابلے میں مغربی پاکستان یعنی کہ پچھمی پاکستان کو فتح کرنا آسان ہے، اس لیے کہ پچھمی پاکستان کے ساتھ افغانستان ہمارا دوست ہے۔ آدھے سے زیادہ کشمیر ہمارا قبضہ ہے، جہاں پر ہم بلندی پر ہیں۔ ہم نے اسی مقصد کے حصول کے لیے 65 کی جنگ میں پچھمی پاکستان میں جنگ لڑی تھی کہ اٹک تک افغانستان آگے بڑھ کر قبضہ کر لے گا، اور اپنے بارڈرز سے آگے بڑھ کر ہم گجرانوالہ تک کا علاقہ فتح کر لیں گے۔ ادھر کشمیر سے ہماری فوجیں گجرات، میرپور اور مری کے راستے آگے بڑھ کر سارے پاکستان کا تیا پانچا کر دیں گے۔ پاکستان کی فوجیں بیک وقت 3 محاذوں پر لڑنے کے قابل نہیں۔ اس مقابلے میں پوربی پاکستان یعنی کہ مشرقی پاکستان میں دریاؤں کی بہتات
اور دلدلی علاقوں کی وجہ سے لڑنا اور اسے فتح کرنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ برما بھی ہمارا ایسا دوست نہیں جو ایسے وقت میں ہماری مدد کرے۔ اب پوربی پاکستان میں پاکستانی فوجیوں سے ہتھیار ڈلوا کر اور قیدی بنا کر ہم انہیں اپنے دیش لے آئے ہیں۔ پوربی پاکستان سے ہمارا فوجی معاہدہ ہے کہ وہ 20 سال تک 2 ڈویژن سے زیادہ فوج نہیں رکھے گا۔ ہمارے زیر احسان مجیب کی وہاں حکومت ہے۔ اب پچھمی پاکستان کی فوج ہم سے لڑنے سے پہلے 100 بار سوچے گی کہ ان کے 90,000 مسلح فوجی پہلے ہی ہماری قید میں ہیں۔ ان قریب ہم آپ کو ایک اور بڑی فتح کی خبر دیں گے۔ غرض یہ شراب کے نشے میں اس نے خاصی واہی تباہی بکی اور میں سوچ رہا تھا کہ محض چند ہزار مسلمان غیر ملکی فوجیوں کے بل بوتے پر 1000 سال تک حکومت کرنے والی قوم کا یہ 1000 سالہ غلام قوم کا فرد یوں بڑھ بڑھ کر للکار رہا ہے جیسے کبھی اپنی شکست کا خواب تک نہ دیکھا ہو۔ اپنوں کی غداری کی وجہ سے ایک شکست نے ہماری 1000 سالہ فتوحات اور حکمرانی کی دہشت کو پاش پاش کر دیا تھا۔ جوش سے میرا خون ابلنے لگا۔ جی چاہتا تھا کہ بوتل کو توڑ کر اسی کے ٹکڑے سے اسے جہنم واصل کر دوں، لیکن مصلحت اور حصول مقصد کی وجہ سے نہ صرف میں خاموش رہا بلکہ ان بھڑکوں میں اس کا ساتھ بھی دیتا رہا۔ بات چونکہ اب جنگ کی طرف آ چکی تھی تو میں نے پوچھا کہ مشرقی پاکستان کو، جسے تمہارے سورگ باشی پتا کے کہنے کے مطابق فتح کرنا مشکل تھا، تو تم نے اتنی آسانی سے فتح کیوں کر لیا؟ تو اس نے کہا، جس ملک کا صدر شرابی، کبابی اور زانی ہو، ایسٹرن کمانڈ کا کمانڈر بجائے جنگی چالیں سوچنے کے رقیہ ہاسٹل ڈھاکہ میں رہائش پذیر لڑکیوں کو جبراً اٹھواتا ہو، اور جس کی بنا پر 2 درجن سے زائد لڑکیوں نے 2 منزلہ چھت سے کود کر اجتماعی خودکشی کی ہو، جس ملک میں جمہوریت نام کی کوئی چیز نہ ہو، اسے شکست نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ وہ فوجی پڑھا لکھا اور جنگی معلومات پر خاصی دسترس رکھتا تھا۔ میں نے اس کی گفتگو کی بڑی تعریف کی۔ نشے میں ہونے کی وجہ سے اور ایک سویلین سے اپنی تعریف سن کر وہ کچھ اور ہی پھول گیا اور کہنے لگا، ہماری سرکار غیر ملکیوں سے جو اسلحہ لیتی ہے وہ خوب چھان پھٹک کر اور اپنے اولین مقصد یعنی کہ اکھنڈ بھارت کے حصول کے لیے کارآمد جان کر لیتی ہے۔ روس ہمارا سچا دوست ہے۔ جنگ سے عین قبل اس نے ہمارے ساتھ دفاعی معاہدہ کیا تھا۔ UNO میں کشمیر کے مسئلے کو ہمیشہ ویٹو کیا۔ 62 میں چین کے ساتھ جنگ محض ہماری ایک چال تھی کہ ہمیں امریکی اسلحہ مفت مل جائے۔ روس سے دوستی کے باوجود ہم نے صرف اسی ایک ملک سے اپنے ہتھیاروں کے حصول کی وابستگی نہیں رکھی، ہم نے برطانیہ، فرانس، پولینڈ، یوگوسلاویہ سے بھی ہتھیار لیے۔ 65 کی جنگ کے بعد روس نے ہمیں میزائل بوٹس آفر کیں جنہیں ہم نے فوراً ہی لے لیا، جبکہ ویسی ہی میزائل بوٹس چین نے پاکستان کو دینے کی پیشکش کی، جنہیں پاکستان نیوی کی اعلیٰ سطح ٹیم نے لینے سے صرف اسی لیے انکار کر دیا کہ ان میں افسران اور جوانوں کے رہائشی کمرے الگ الگ نہ تھے بلکہ ایک ساتھ تھے۔ ہماری روسی میزائل بوٹس نے ہی پاکستان کے ڈسٹروئر خیبر کے چند لمحوں میں ٹکڑے کر دیے تھے۔ فرانسیسی ٹینک AMX-13 کی گولہ پھینکنے کی رینج 16 کلومیٹر ہے۔ PT-76 قسم کے پانی میں تیرنے والے ٹینک روسی ہیں، لیکن پاکستان صرف ایک ملک امریکہ پر انحصار کرتا ہے اور امریکہ خود سب سے بڑا غاصب ہے۔ ریڈ انڈینز کے ملک پر یورپی اقوام نے قبضہ کیا اور پھر خانہ جنگی کے بعد ریاستوں میں بٹ کر حکومت کرنے لگے اور ریڈ انڈینز کو پریزرویشنز تک محدود رکھا۔ آج ریڈ انڈینز صرف فلموں میں یا قومی تہواروں پر سیاحوں کا دل بہلاتے نظر آتے ہیں۔ ہم نے اپنی دفاعی انڈسٹریز لگائیں، بحری جہاز، ہوائی جہاز اور ٹینک تک بنانے لگ گئے، جبکہ پاکستان ایک جیپ تک نہ بنا سکا۔ اس کی یہ باتیں خنجروں کی طرح میرے سینے میں پیوست ہو رہی تھیں، لیکن میں خاموش تھا۔
وہ تو کامیابی اور شراب کے نشے میں بول رہا تھا اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ مجھے آئینہ دکھا رہا ہے، اور ان سطور میں وہی آئینہ اپنی قوم کو دکھانا چاہتا ہوں۔ ہم بھی وہی ہیں، دشمن بھی وہی ہے، اور اس کے عزائم بھی وہی۔ پرتھوی اور اگنی میزائل کے جارحانہ عزائم کی عکاسی کرتے ہیں۔ یہ تو رب ذوالجلال والاکرام کی ذات پاک ہے جس نے اس آدھے پاکستان کو محفوظ رکھا ہوا ہے، ورنہ ہم نے خود اپنی تباہی میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو دعائیں دیتا ہوں، جس نے وطن کی محبت میں اپنی انتھک محنت اور خوف کی پرواہ کیے بنا اربوں ڈالر کی پیشکش کو مسترد کر کے پاکستان کو ایٹامک پاور بنا دیا، ورنہ بھارت تو 74 میں پاکستانی سرحدوں کے قریب ایٹمی دھماکہ کر چکا تھا۔ ہمارے نیوکلیئر پاور بننے کی وجہ ہی سے تو بھارت تل ملا رہا ہے، ورنہ اس نے ہمارے پاکستان کو بھی مشرقی پاکستان کی طرح ترنوالا ہی سمجھ لیا تھا۔ اپنی طرف سے بھی چند سطور پیش کرتا ہوں۔ پاکستان جیسا معاشی طور پر تقریباً دیوالیہ ملک قرض لے کر جو عیاشی کر رہا ہے، کیا ہم اس کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ حکومت جو گاڑیاں منگواتی ہے وہ مرسیڈیز 550 اور بلٹ پروف ہوتی ہیں۔ کیا سویڈن کسی اور دنیا کا ملک ہے جہاں کا وزیر اعظم سائیکل پر دفتر جاتا ہے، جس کی بیوی لوکل بسوں میں بیٹھ کر شاپنگ کرنے جاتی ہے؟ ویتنام کا اہم جانی صدر ہوچی منہ کھڑاؤ پہن کر غیر ملکی وفد سے ملتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرتا، کیونکہ اس نے اپنی سال بھر کی تنخواہ ملکی خزانے کو دان کر دی ہے۔ نئے جوتے خریدنے کے لیے اس کے پاس پیسے نہ تھے۔ وہ صدارتی محل کے باغ میں ایک چھوٹے سے ہٹ میں رہائش پذیر تھا، اس لیے کہ صدارتی محل کے اخراجات پورے کرنے کا اس کا ملک اس وقت متحمل نہ تھا۔ آج وہی ویتنام صنعتی لحاظ سے جاپان کے بعد دوسرے نمبر پر ہے، جس نے پاکستان سے 5 سالہ پلان لے کر اس پر عمل درآمد کیا تھا۔ اپنے ہمسایوں کی طرف ہی دیکھیے، تیل اور معدنی وسائل سے مالا مال ایران، امریکہ اور یورپی ممالک کی پابندیوں کے باوجود نہ صرف زندہ ہے بلکہ خوشحال بھی ہے۔ میں نے خود سابق ایرانی صدر ہاشم رفسنجانی کو تہران کے شیرٹن ہوٹل کی لابی میں 2 سے 3 ساتھیوں کے ہمراہ اسنیکس کھاتے ہوئے دیکھا تھا۔ مجھے انتہائی تعجب ہوا جب میں نے محسوس کیا کہ نہ تو پولیس نے ہوٹل کو گھیرے میں لے رکھا ہے اور نہ ہی سیکیورٹی کا کوئی فرد وہاں پر موجود ہے۔ ہوٹل کے باہر ایک سیاہ مرسیڈیز 200 کھڑی ہے، جس پر ایران کے قومی اور صدارتی جھنڈے لہرا رہے ہیں۔ ایک ڈرائیور تھا اور ایک باوردی فوجی جو غالباً ملٹری سیکرٹری تھا۔ نہ ٹریفک روکی گئی اور نہ ہی کوئی اور حفاظتی بندوبست تھا۔ عام لوگوں کی طرح وہ ہوٹل آئے اور بل ادا کیا اور واپس چلے گئے۔ تہران میں کئی شاہی محلات کے باوجود صدر ایک عام سے 4 کمروں کے مکان میں رہتا ہے۔ دوسری طرف بھارت میں دیکھیے، آزادی اور خود مختاری کے 50 سال گزرنے کے باوجود وہاں کوئی پرائم منسٹر ہاؤس نہیں بنایا گیا۔ جواہر لال نہرو، اندرا گاندھی، سنجے اور راجیو گاندھی اپنی پرائیویٹ کوٹھی میں ہی رہتے تھے۔ وہاں کوئی نیا پارلیمنٹ ہاؤس نہیں بنایا گیا۔ انگریزوں کے دور کا پارلیمنٹ ہاؤس ہی زیر استعمال ہے۔ نیا صدارتی محل بھی نہیں بنایا گیا۔ راشٹرپتی بھون یعنی کہ صدارتی رہائش گاہ انگریزوں کے دور کا وائسرائیگل لاج ہے، جو کسی بھی طرح لاہور کے گورنر ہاؤس اور کراچی کے گورنر اور صدر کی رہائش گاہ سے بہتر نہیں۔ وہاں صدر ہو یا وزیر اعظم، غیر ملکی سربراہ ہو یا کوئی VVIP، سب بھارت کی بنی ہوئی ماروتی یا ہندوستان نام کی گاڑی استعمال کرتے ہیں۔ وہاں سرکاری ٹریفک گزرتے وقت عموماً ٹریفک نہیں روکی جاتی۔ ایک سوال جس کا جواب صرف آپ کا دل اور ضمیر ہی دے سکتا ہے، آزادی کے ان 50 برسوں میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا، اور بھارت نے کیا کھویا اور کیا پایا؟ پاکستان کا ہر انسان غیر ممالک کا 30,000 روپے کا مقروض ہے، جبکہ 900 ملین کی آبادی والے ہمسائے ملک بھارت کے افراد کے ذمے کتنا قرض ہے؟ خدا را اپنے گریبان میں جھانکیے، جواب آپ کو خود بخود مل جائے گا۔
بہرحال اس حوالدار نے مجھے بتایا کہ وہ BA ہے اور عنقریب اس کی ترقی ہونے والی ہے، اسی لیے اس کی جرنل نالج اور تاریخ سے وابستگی کی وجہ سے میں نے اس سے اپنے مطلب کی بات نہ پوچھنے میں ہی عافیت سمجھی۔ اسی اثناء میں کل والے کلرک صاحب بھی تشریف لے آئے اور میں ان سے معذرت کر کے کل والے کلرک کے ساتھ جا بیٹھا تاکہ ایڈوز کے کلرک کے ساتھ مجھے دیکھ کر اس حوالدار کو میرے متعلق اگر کوئی شک ہوا بھی ہو تو وہ ختم ہو جائے۔ آج کی شام مجھے بیکار جاتی دکھائی دی۔ اب تک مجھے اتنی ہی کامیابی ملی تھی کہ اس شراب خانے میں جانا پہچانا جاتا ہوں۔ اگلے روز میں ایڈوز کے دفتر میں کچھ وقت گزار کر ہوٹل واپس آ گیا۔ آج کی شام میرا ارادہ تھا کہ میں کسی دوسرے شراب خانے میں جاؤں۔ شام 6 بجے کے قریب میں رکشہ لے کر چل پڑا اور اس شراب خانے سے قریب 1 فرلانگ کے فاصلے پر واقع دوسرے شراب خانے میں داخل ہو گیا۔ اس شراب خانے میں سکھ فوجیوں کی خاصی تعداد موجود تھی۔ سکھ ہو اور شراب پی رہا ہو تو اس سے اگلوانا زیادہ آسان ہوتا ہے، پھر پنجابی زبان بھی ان کے قریب ہونے کا بڑا ذریعہ ہے۔ یہاں سستی قسم کی شراب مہیا تھی، میں نے اسی کی بوتل منگوا لی۔ کوئی میز خالی نہ تھی، لہٰذا ایک ٹیبل پر جہاں 4 سکھ بیٹھے پی رہے تھے، میں نے خالی کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پنجابی میں پوچھا کہ اگر اجازت ہو تو بیٹھ جاؤں؟ 2-3 سکھ بیک وقت بولے، جم بیٹھو جی، اور میں چند منٹوں میں ان کے ساتھ گھل مل گیا۔ پنجابی زبان نے ہمیں بہت جلد بے تکلف کر دیا تھا۔ میں نے مزید شراب منگوانی چاہی تو انہوں نے روک دیا اور کہا آپ ہمارے مہمان ہیں، لیکن میں نے بصد اصرار 2 بوتلوں کا آرڈر اور دے دیا۔ میں نے مختصراً انہیں بتایا کہ میں بمبئی سے کسی کام کے سلسلے میں آیا ہوں، ساتھ ہی انہیں یہ بھی بتا دیا کہ میں پنجاب کی چوپڑا فیملی سے ہوں اور میری مادری زبان پنجابی ہے اور ہم لدھیانہ کے رہنے والے ہیں۔ در حقیقت میرا ننھیال بھی تقسیم ہند سے قبل لدھیانہ میں رہتا تھا اور میں نے لدھیانہ کے محلوں اور سڑکوں کے نام یاد کر رکھے تھے۔ میں نے انہیں کہا بمبئی میں تو سب بمبئی کی مخصوص ہندی بولتے ہیں، چاہے وہ پنجابی ہی کیوں نہ ہوں۔ آپ یہاں ٹھیٹھ پنجابی میں بات کر رہے ہیں اور مجھے اپنے ہم زبانوں سے مل کر بڑی خوشی ہوئی۔ بس جی، پھر کیا تھا، چاروں سکھ ست سری اکال ہو گئے۔ اب سب باتیں شروع ہوئیں تو میں نے ان کے گلاس لبالب بھر دیے۔ پانی ملائے بغیر سردار صاحبان انہیں ڈھکار گئے۔ میں نے پھر گلاس بھرے۔ میری خواہش یہ تھی کہ یہ جلد نشے میں ہو جائیں تو میں ان سے اپنے مقصد کی باتیں جان سکوں۔ جب انہیں اچھی خاصی چڑھ گئی تو میں نے ان سے کہا آپ یہاں کتنے عرصے کی ٹریننگ کے لیے آئے ہیں؟ ان میں سے 2 کی وردیوں کے نشانوں سے معلوم ہوا کہ وہ ایک ہی رجمنٹ کے ہیں، جبکہ باقی 2 مختلف رجمنٹس کے تھے۔ ایک ہی رجمنٹ کے 2 سکھوں نے کہا کہ وہ 3 ماہ کی ٹریننگ کے لیے آئے ہیں اور صرف 25 دن کے بعد ان کی ٹریننگ مکمل ہو جائے گی۔ میں نے انجان بنتے ہوئے پوچھا کیا صرف 3 ماہ میں ٹینک چلانے کی ٹریننگ مکمل ہو جاتی ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں، نئے ریکروٹ کے لیے تو ٹریننگ بہت زیادہ وقت لیتی ہے، ہم تو نئے ٹینکوں کی ٹریننگ حاصل کرنے آئے ہیں۔ میں نے انجان بنتے ہوئے پوچھا نئے ٹینکوں سے آپ کی کیا مراد ہے؟ میری معلومات کے مطابق تو ہمارے پاس روسی ٹینک ہیں۔ ایک سردار نشے میں جھومتے ہوئے کہنے لگا باؤ جی، جیسے موٹروں کے ماڈل ہر سال بدلتے ہیں لیکن نام تو وہی رہتا ہے، اسی طرح سال 2 سال بعد نئے ماڈل کے ٹینک بن جاتے ہیں۔ میں نے کہا ہمارے پاس تو وہی روسی ٹی سیریز ہیں۔ وہ کہنے لگے بے شک ہمارے پاس ٹی سیریز کے ہی ٹینک ہیں، لیکن اب نئی ٹی سیریز کے ٹینک آئے ہیں۔ شراب کے نشے میں اس نے ٹی سیریز کے نئے ٹینکوں کے نمبر بھی بتا دیے۔ میں نے فوراً ہی یہ نمبر ذہن میں محفوظ کر لیے اور گفتگو جاری رکھتے ہوئے پوچھا کہ کیا آپ ٹریننگ ختم کر کے اپنے ریجمنٹل سینٹر میں جائیں گے یا چھٹی لے کر گھر پر جائیں گے؟ جواب آیا کہ پہلے ریجمنٹل سینٹر جائیں گے اور پھر وہاں سے جہاں ریجمنٹ ڈپلوائے ہوگی وہاں جائیں گے۔